جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بھی گرم پانی سے غسل نہیں کیا، کیونکہ وسائل ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی بھی صابن استعمال نہیں کیا، کیونکہ صابن تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صابن تو بڑی چیز ہے، گرم پانی تو بڑی چیز ہے، کبھی اپنی جسم مبارک پر مگ سے پانی نہیں ڈالا، کیونکہ مگ تھا ہی نہیں۔ تو جب بھی جسم پر پانی ڈالا تو ہاتھ سے لے کر پانی، ایسی تندرستی کا دور ہوتا ہے۔ آج ہم ہمارے مسجدوں میں دیکھتے ہیں تو بہت اچھے قسم کے قالین ہیں، نیچے تھرموکول ہیں، سردی اور گرمی کے لیے اے سی لگے ہوئے ہیں، لائٹوں کا انتظام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک مسجد میں کوئی فرش نہیں تھا، ساری زندگی اللہ کے نبی نے ریت پر نماز پڑھی ہے، مٹی پر نماز پڑھی ہے۔ صحابہ کے مقتدی ہوتے تھے، حضور امام ہوتے تھے، تو امام کے لیے تو کم سے کم جائز نماز ہو سکتا تھا، لیکن آپ کے لیے کوئی جائز نماز نہیں۔ ہماری مسجدوں میں طرح طرح کی سہولیات ہیں، لائٹیں ہیں، دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، پینلنگ ہے، قالین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں کوئی دروازہ ہی نہیں تھا، کوئی کھڑکی نہیں تھی، کھلی ہوئی مسجد تھی۔ یعنی آج جیسے ہمارے گھروں میں شڈ ہوتے ہیں، ان سے زیادہ کم درجے کی مسجد حضور کی تھی۔ چھت اس کی کیا تھی؟ گھاس ڈالی ہوئی تھی، وہ گھاس یہ والی گھاس نہیں، وہ کھجوروں کی گھاس تھی، اس کو کہتے ہیں کھجور کی چھاپ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارا پانی نیچے آ جاتا تھا جب کبھی بارش ہوتی تھی۔ تو غرض ہے کہ آج کا زمانہ طرح طرح کی سہولیات اور آسائشوں کا زمانہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صحتیں بہت اچھی ہونی چاہیے، مگر نہیں، صحتیں تباہ سے تباہ ہو رہی۔ دراصل اللہ نے نظام یہ بنایا کہ انسان جب ہارڈ ورکنگ کرتا ہے تو صحت اچھی ہوتی ہے، اور جب آسانیوں میں بیٹھتا ہے تو صحت خراب ہوتی ہے۔ ہماری خواتین گھروں میں محنت کرتی تھی، چاول کو دھان کوٹتی تھی، چاول بنتا تھا، آٹا گوندتی تھی، روٹیاں پکتی تھی، مسالے کوٹے جاتے تھے، کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئے جاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے سازگاروں میں کام ہوتا تھا، تو صحتیں اچھی تھی۔ اب جب یہ سارے کام مشینوں کے ہاتھ میں چلے گئے، کپڑے دھوئے بھی مشین، کھانا بھی پکانے کی مشین، چاول بنا آئے گا، روٹیاں بھی اب تو روٹیاں کاموں سے آئیں گی، اب اس کو صرف دیگچی میں چاول کے دانے، اس میں دیگچی میں چاول کے دانے ڈالنے ہیں، پھر بٹن دبانا ہے، وہ خود ہی تیار ہو جائے گا رائس کوکر۔ چائے سوڈا بنانی ہے، اس میں صرف دیگچی میں دودھ ڈالنا ہے، چائے کی پتی ڈالنی ہے، سوڈا ڈالنا ہے، تھوڑی دیر میں وہ بنے گی، دوسرا دودھ ڈال کے ہو گیا۔ اب جب سارے گھر کے کام چھوٹ گئے تو نتیجہ ہے سڑکوں پر واکنگ شروع ہو گئی۔ جو واکنگ اس کو گھر میں کرنی تھی وہ جب بند کر دی تو سڑکوں کی واکنگ آ گئی۔ اب ڈاکٹروں کی دنیا کہہ رہی ہے واک کرو واک کرو، چنانچہ ہماری ہی بہنیں اب جھوٹ کے جھوٹ صبح شام چلتی رہتی ہیں۔ خیر یہ ساری چیزیں بولنے کی نہیں ہیں، مجھے آگے بتانا ہے وہ یہ کہ انسان کو ذہن تیار رہنا چاہیے، کبھی بھی مجھے بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب انسان ذہن تیار ہوتا ہے تو پھر اگر بیماری آتی ہے تو اپنے پریشان نہیں ہوتا، اور جب ذہن تیار نہیں ہوتا اور اچانک بیماری آ گئی تو بچی انسان سوچتا ہے میں نے کیا بولا، خدا کیا کرا، میں تو اس کو، اور پھر کبھی ذہن میں اللہ کے مطابق غلط خیالات آتے ہیں اور کبھی زبان پر تبصرے آتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک صاحب کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے ان سے پوچھا کیا حال، کیا حال، کیا حال، یہ کہہ کر کے اس نے کہا خدا میں کہاں اس میں میں کیا ضرورت تھی مجھے، جملہ اسے بڑا کہ پہلی مرتبہ میں نے سنا، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا، تو خدا بغیر زبردست نہ بس۔ ایک صاحب نے شاید ایک صاحب نے ان سے کہا چلو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے، تو مجھے بشر میں شفا ہے۔ پھر اس نے کہا چلو اللہ تعالیٰ کو ایمان ہی عطا کر دے، اس نے کہا مجھے ایمان نہیں چاہیے، یہ کہاں پہنچا ہے۔ اس نے اتفاق اسی دن ہم دوسرے بیمار کی خبر اسی کے لیے گئے، اور وہ کینسر کے بیمار تھے اور آخری اسٹیج میں تھے۔ مجھے یاد ہے میں نے ان سے جب پوچھا کیا حال ہے، کہ اللہ کا شکر۔ میں نے پوچھا کھانا کچھ کھا پاتے ہیں، مشکل سے ایک دو روپ میں، وہ بھی نظر نہیں ہوتے، آتے خدا شکر، اس میں کرنا پڑتا۔ اگر نیند آپ کو آتی ہے نہیں آتی ہے، مشکل 10-15 آدھا گھنٹہ دیکھتا رہتا ہوں ساری رات چھت کو، نیند نہیں آتی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر۔ میں نے کہا اہل عیال خدمت کر رہے ہیں، کہا بہت خدمت کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر۔
میں نے 5 باتیں ان سے پوچھی، 5 باتوں کے جواب اس نے کہا اللہ کا شکر۔ اب اس بات کا خلاصہ کیا ہے؟ تو جواب، بیماری جھیلنے کے لیے ذہن تیار رہنا چاہیے۔ یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ساری زندگی صحت کے حالت میں گزاروں گا، نہیں، ایسا نہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف آئی، بیماری بھی آئی، آپ کو زہر بھی دیا گیا، آپ پر جادو بھی کیا گیا، آپ پر حملہ بھی ہوا، آپ زخمی بھی ہوئے، اپنے ہاتھ سے بھی گر گئے، خود گر گئے گھوڑے سے۔ ایک اہم ترین کام میں آپ گھوڑے کے پر چڑھ کر کے مدینے کو معائنہ کر رہے تھے، تو اسی میں آپ ایک باغ کے اندر سے تیزی سے گزرے اور گھوڑا تیز دوڑ رہا تھا، اس لیے آپ کی مبارک ٹانگ درخت سے ٹکرا گئی اور آپ نیچے گر گئے اور ساری رات زخمی ہو گئی، اور 1 مہینے تک گھوڑے بیٹھے رہا۔ اب یہ سارے حالات اللہ کے نبی پر گزر گئے ہیں، تو کون دنیا کے انسان ہے جو سوچے گا کہ ساری زندگی میں گزاروں کے سال میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ نہیں، تکلیف آئی۔ اب جب تکلیف آئے گی تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے جو ہمارے بس میں ہے اچھا سا علاج کرنا ہے، جو بس میں ہے، جو بس سے باہر ہے وہ علاج نہیں کرنا ہے۔ یہ بس سے باہر علاج نہیں کرنا کا مطلب کیا ہے؟ اتنا مہنگا علاج اپنے سر پر ڈال دیں کہ لاکھوں میں خرچ ہو جائیں اور بعد میں بیمار بن جائیں۔ اس کو کشمیری لوگ کہتے ہیں جیم کے لیے موبائل کے۔ چنانچہ ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں کہ لاکھوں میں خرچ ہو گئے اور بعد میں پیشنٹ تصویر کیا بچا دیا۔ اسلام نے علاج کا حقوق دیا ہے مگر اپنی مالی پوشن کے اندر ہی۔ ایسا نہیں کہ صاحب یہیں سے شہر میں 2 میاں بیوی ڈاکٹر تھے، جو شوہر کے ہسبینڈ وہ بیمار ہو گئے، کچھ خطرناک بیماری ہو گئی، تو بیوی بھی چونکہ اسی شعبے سے تھی، اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں اس کا علاج کروں گی، میں مرنے نہیں دوں گی۔ تو جب آپ زیور بھی بیچا، مکان بھی بیچا، گاڑیاں بھی بیچی اور یہ سارا ختم ہو گیا اور بچا بھی ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں بچا۔ علاج ہمیں کرنا ہے اسی دائرے میں رہ کر جو ہماری مالی گنجائش ہے، اس سے آگے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم اپنے مکان بیچ کر کے، پراپرٹیاں بیچ کر کے، جی پی فنڈ نکال کر کے پیشنٹ کو لے کر پہنچ کے چندی گڑھ ہو گئے اور اس کے بعد پھر پیشنٹ کے لاش آئے، نہ گھر رہا نہ ہوا ہے۔ علاج اسی دائرے میں کرنا ہے۔ یہ میں بہت اہم ترین نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ڈاکٹروں اور بڑے علماء کا سیمینار تھا اور اس میں بحث اس پر تھی کہ وینٹیلیٹر کب تک لگا سکتے ہیں، کیونکہ وینٹیلیٹر لگا کر رکھیں گے تو خرچہ بہت آئے گا، ہٹائیں گے تو آدمی مر جائے گا۔ تو گھر والے پوچھتے ہیں وینٹیلیٹر کب ہٹائیں گے، اگر ہٹائیں گے تو مر جائے گا، اور لگا کر کے رکھیں گے تو جب آپ ایک دن کا 30-40 ہزار روپے پرائیویٹ وینٹیلیٹر میں لگے گا تو چند دنوں میں آدمی سڑک پر آ جائے گا، تو کیا کریں گے؟ تو ہماری ذمہ داری ہے علاج، بھائی اپنے مالی دائرے میں رہے۔ دوسری ذمہ داری ہے خدمت، یہ گھر والوں کی ذمہ داری۔ یہ اہم ترین معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں بیماری طویل ہو گئی اور گھر والے اکتا گئے اور بعد میں کشمیری لوگ کہتے ہیں میں چرس پڑا تو عالم ٹھیک۔ تو عالم ٹھیک مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑی چیز کے مانا لپیٹ کر بات کہتے ہیں ابھی مرنا نہیں ہے، اکتانا نہیں ہے، ہمت برقرار ہونی ہے۔ اب اندازہ کریں ایک شخص بیمار ہوا، بیمار کیا ہوا؟ نوجوان تھے، وہ گر گئے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسپائنل کارڈ کر گیا۔ یہ جوانی کی زندگی میں تھے، یونیورسٹی میں ایم اے کر رہے تھے، آپ جب بیڈ پر آ گئے اسپائنل کارڈ کر لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ کا علاج نہیں ہوتا ہے، اور بیڈ پر اسی بیڈ پر انہوں نے ایم اے مکمل کیا، اسی بیڈ پر انہوں نے تھیسس بھی کی، وہ آکسفورڈ بھیجی اور وہاں سے اوکے ہو گئے، انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری آ گئی۔ اسی بیڈ پر بیٹھ کر انہوں نے کتابیں لکھی، معرف الحدیث حدیث کی کتاب ہے، اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا، خود اردو میں کتابیں لکھی، ان کی انگریزی میں لکھی ہوئی کتابیں نیو یارک میں چھپی، 42 سال وہ بستر پر۔ ان کے گھر والوں نے کبھی بھی شکایت کی یا اللہ کیا مصیبت آ گیا۔ تو اتنی طویل بیماریاں جھیلنے والے دنیا میں پائے گئے، اور ان سے جب ملاقات کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، بہت بڑے بڑے لوگ جاتے تھے، تو ان بڑے لوگوں سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مضمون لکھا، جب ان کی وفات ہو گئی، کہا ڈاکٹر آصف قدوائی کہ ہاں جب بھی میں جو ہے ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے چہرے پر حشار بشار دیکھا، کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ان کو گھلا ہے اللہ نے مجھے یہ کیا کر دیا، میری ساری زندگی اس طرح بدل گئی۔ پھر انہوں نے کہا سلام، ہم مبارک پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں ان کے گھر والوں کو جنہوں نے 42 سال اس بیمار کی تیمارداری کی۔ تو تیمارداری کے لیے ذہن تیار رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بوڑھا باپ، آپ کی بوڑھی ماں، آپ کی بیوی، خود آپ کا بچہ
اتنی لمبی بیماری کا شکار ہو جائے کہ آپ کو امتحان آ جائے اور امتحان میں آپ کے خیالات اور آپ کی ضرورت قابو میں رہنی چاہیے. نمبر 3 خدمت. نمبر 4 پرہیز. پرہیز انسان کو بیماری سے بچانے والی چیز ہے. اللہ کے نبی خود بھی پرہیز کرتے تھے, پرہیز کراتے تھے. بعض ہم لوگ کہتے ہیں یہ سنا کہ کسی میں کافی پرہیز. ایسا نہیں ہے. علاج ہے, علاج بھی کرنا اور پرہیز بھی کرنا ہے. اور آخری چیز ہمارے ہاتھوں میں دعا ہے. وہ دعا ہمارے ان 4-5 کاموں کے بعد ذہن تیار رہنا چاہیے کہ یا اللہ کا ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کیا, اب آپ کا فیصلہ جو بھی آئے گا ہم اسے ذہن تیار. اگر آپ کا فیصلہ ہماری چاہت کے خلاف آئے تو چونکہ آپ مالک ہیں, اگر آپ نے طے کر دیا اس کو مجھے واپس لینا ہے, ہم اس کے ذہن تیار ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے, وہ نقطہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گود میں خود ان کا معصوم بچہ ہے, آپ کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور بچے کی جان نکل رہی. جب بچے کی جان نکل رہی تھی تو آپ کے گود میں تھا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. جب اللہ کے نبی کے آنسو گر رہے تھے تو اللہ کو طاقت تھی نا کہ بچے کی جان واپس کر دیتے, مگر نہیں. کون ہے آپ کو واپس بچہ واپس آنا ہے, آئے گا. 18 مہینے کا بچہ تھا, اس کا نام تھا ابراہیم. تو ابراہیم, اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جس دن ابراہیم کی وفات ہوئی اسی دن سورج گرہن ہو گیا. تو پورے عرب میں خبر کر دی کہ صاحب نبی کا بیٹا بس سورج میں ہو رہا ہے, اور گرہن اسی وجہ سے ہوگا, بچے کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے مرنے سے سورج گرہن نہیں ہوتا ہے. سورج گرہن کا اللہ نے الگ نظام بنایا, ان الشمس والقمر آیات من آیات اللہ لا تنقسموا لموت احد. یہ بخاری میں حدیث ہے. سورج جو چاند اللہ کی مخلوق ہے, کسی کے مرنے سے سورج گرہن نہیں ہوتا ہے. اور نہ کہہ سکتے ہاں میرا بیٹا مقام پا گیا, ساری کائنات کا نظام درم برم ہو گیا, سورج گرہن بھی ہو گیا. موت اپنے وقت پر آتی ہے. موت کا تعلق نہ بیماری سے ہے, موت کا تعلق نہ ایکسیڈنٹ سے ہے, موت کا تعلق نہ کووڈ سے ہے, موت کا تعلق ٹائم کے ساتھ. ٹائم آ گیا تو انسان کو جانا ہے, ٹائم نہیں آئے تو رہے گا. جب اس کنسپشن کے ساتھ انسان رہے گا, اس کو کہتے ہیں ایمانی سوچ. اس ایمانی سوچ کے نتیجے میں آدمی کم سے کم اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا پریشان اس وقت ہوتا ہے جب ایمانی سوچ کمزور ہو. آپ کو یہ بات سن کر تعجب ہونا چاہیے, اور اس سلسلے میں آپ کی معلومات ہم سے زیادہ ہوگی کہ جب دنیا میں خودکشی کرنے والوں کا ریشو دیکھتے ہیں تو مسلمان خودکشی سب سے کم کرتے ہیں, دوسری قومیں زیادہ کرتی ہیں. مسلمان کو خودکشی سے کون روکتا ہے؟ عقیدہ تقدیر, جو اللہ نے لکھا وہ ہوگا. اور جب ہو جاتا ہے تو یہ خدا کا لکھا ہوا تو یہ ہوگا. لیکن جس کے پاس عقیدہ تقدیر نہیں ہے, بس اگر دنیا میں خودکشی کرنے والوں کے حالات دیکھے جائیں, کس نے کیوں, تو غیر مسلم کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. مسلمان کیونکہ ان کے پاس عقیدہ توحید نہیں, ان کے پاس عقیدہ آخرت نہیں, ان کے پاس عقیدہ تقدیر نہیں. اور مسلمان کے پاس عقیدہ تقدیر اس مرحلے پر بچا دیتا ہے جس مرحلے کو اور کوئی چیز نہیں بچا پاتی ہے. علاج کرتے کرتے تھک گیا اور اچانک بیمار مر گیا تو لاش میں کہتے ہیں آپ کا دوست آ جائے, موت آپ کو چاہیے, بس یہ بات ختم ہوگی. دوسری بات جو بہت تفصیل سے بیان کرنے کی تھی, اتنا وقت نہیں ہے لیکن مختصر بیان کرتا ہوں. بہت ساری چیزوں کی طرف 2 چیزیں بہت بڑی نعمت ہے, ایک پانی اور ایک بجلی. جس شخص نے یہ بجلی ایجاد کی اس نے وہ انسان کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. سب لوگ جان سکتے ہیں کہ بجلی کی وجہ سے کیا کیا سہولیات ہیں دنیا میں, اور جب بجلی نہیں ہوتی ہے تو کیا کیا پریشانی ہوتی ہیں. کشمیری حضرات چلے کلام میں جو بجلی بھی ہوتی ہے تو دیکھ لیجیے, اس سے سمجھ میں آتا ہے. تو گیا بجلی بہت بڑا کارنامہ اس شخص کا, اور اللہ کسی بھی مخلوق استعمال کرتے ہیں لوگوں کی سہولیات کے لیے. اللہ نے اس کو استعمال کیا, ذہانت کی, مسائل ہے, تجربات ہوئے, تحقیقات میں ایجاد ہوئے, بجلی جاتی. اب اس سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہے بجلی کے غلط استعمال سے بچنا. مجھے بجلی والوں سے بحث نہیں کرنی ہے, مجھے عوام کا رویہ سمجھانا ہے. ہمارا رویہ کیا ہے؟ جناب لائٹ کا غلط استعمال, سارے مکان میں لائٹیں جلتی رہیں گی اور ہم سو جائیں گے. سوال کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جتنی دیر کے لیے لائٹ کی ضرورت ہوتی تھی, ہم نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, بہت بڑے بڑے لوگوں کو باتھ روم میں لائٹ چلائی, باتھ روم یوز کیا, واپس ہے تو لائٹ جلائی. یہ سبق ہے کہ آپ لائٹ کا غلط استعمال نہ کریں. لائٹ کے غلط استعمال کا نتیجہ کیا ہے؟
अगर आपको बिल देना पड़ेगा तो बिल बढ़ेगा, और अगर बिल नहीं देना पड़ रहा होगा तो बारह कौमी समय का गुजारा हो रहा है। इसलिए अच्छी तरह से मकानों की गलत करेंगे, जहां जरूरत नहीं सारी रात लाइटें जल रही है तो ये फजूल खर्ची है, और फजूल खर्ची अल्लाह को पसंद नहीं है। लाइटों का इस्तेमाल हम करते हैं सजाने के लिए, तो लाइट सजावट की चीज नहीं है, और अगर सजावट के लिए कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं लोग। इसी तरह से लाइट का इस्तेमाल करेंगे पानी गर्म करने के लिए, और बाद में वो पानी जो है वो जाया कर रहा है। जनाब वाला 3-4 5 बाल्टियां लोग गर्म पानी डाल रहे हैं अपने जिस्म पर, जाया कर रहे हैं। तो लाइटों के गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचाएं। इसका फायदा किसान को भी होगा और इसका फायदा कौमी सरमाए को भी होगा। इस सिलसिले में तमाम लोगों का रवैया सही नहीं है। हत्ता कि मैं एक दफा बिजली ही के बड़े अफसर के यहाँ गया, वहां पे मसला था, तो उनके यहाँ बात की तो मैं सोचता रहा ये बिजली के अफसर है, जिम्मेदार है, खुद उनके यहाँ लाइटों का इस्तेमाल होगा। बहुत बड़ा मकान, चारों तरफ से लाइटें जल रही है, हत्ता कि पार्कों में चारों तरफ से लाइटें जल रही है, उनका फायदा क्या है? अब सारी रात उन पार्क की लाइटें जलती रही, ये किस रोशनी दिलाई जा रही है? अगर आप खूबसूरती ही है पैदा कर रहे हैं तो रात को जब सो गए खूबसूरती और ये चमक किन के लिए? तो गरज ये कि बिजली के गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचाएं। दूसरों का क्या रवैया है हमें उससे बहस नहीं है, अपना सुधार करना जरूरी है, एक मसला। दूसरा मसला, पानी वो नेमत है जिसके बगैर जिंदगी नहीं। जिंदगी नहीं का मतलब आप समझें। साइंसदानों ने बहुत कोशिश की ये समझने की दुनिया कितनी बड़ी है, और बहुत बड़े बड़े पैमाने बताए भी हैं, लेकिन अभी तक खुद ही कहते हैं कि सारी दुनिया कितनी बड़ी है इसका हम अंदाजा भी नहीं कर सके, क्योंकि कायनात फैलती हुई कायनात है। फिर भी जो पैमाने बताए गए हैं उन पैमानों से एक पैमाना ये है कि एक ऐसा रॉकेट जो एक सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर दौड़ता उड़ता हो, यह रॉकेट जब 4 अरब साल तक उड़ता रहेगा तो कायनात एक राउंड रहेगा। हमारा सब्जेक्ट ये नहीं, हमने जो पढ़ा वही वैसा इतनी बड़ी कायनात, इस इतनी बड़ी कायनात में अल्लाह ने जिंदगी गुजारने का सिस्टम सिर्फ जमीन पर रखा है, वो कहीं नहीं है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम सिर्फ जमीन पर, हवा, ऑक्सीजन, पानी, गजाएं, मौसम, सर्दी, गर्मी, जो इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए सोचनी चाहिए वो सिर्फ जमीन पर और कहीं नहीं है। इसलिए जब दूसरी जगहों पर जिंदगी बसाने की कोशिशें हो रही हैं तो कितना अर्सा हो गया कोशिशें करते हुए, सबसे बड़ा मसला होता है वो पानी कहां से लाएंगे, क्या जमीन से वहां पानी पहुंचा सकेंगे या नहीं। मुझे नासा वासा की तहकीकात का कोई तस्करा नहीं करना है, वो कहां पहुंचे और आगे उनका क्या प्लान है और कौन सा कोशिश कर रहा है चांद पर बस्ती बसाने की, मैं ये सब अर्ज करना चाहता हूं। इस जमीन को अल्लाह ने इंसान की जिंदगी गुजारने का सरिया बनाया है, उसमें पानी, उसमें हवा, की सारी चीजें। तो पानी वो चीज है जिसके बाद लाइफ, पानी नहीं तो लाइफ। इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, दरख्त, जमीन, सब कुछ पानी पर निर्भर करता है, तो पानी बहुत बड़ी नेमत है। इस पानी के साथ दुनिया के तमाम इंसान जो जुल्म करते हैं वो बदतरीन जुल्म है। उसमें तरक्की याफ्ता कौमें भी हैं, पसमानदार लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, आम इंसान भी हैं, हत्ता की दीनदार भी। दीनदारों का हाल भी है, नल का खोल के वजू करते रहेंगे पानी गिरता रहेगा, ब्रश करते रहेंगे पानी गिरता रहेगा, मिसवाक कर रहे हैं पानी जा रहा है। हम पानी इस्तेमाल करने का हक तो रखते हैं, पानी जाया करने का हक नहीं। आगे बोतलें आती है पानी पीने के लिए, आधी बोतल भी आधी बात होती, बाद में लोग ट्रैक्टर फेंक देते हैं। आप गौर करें, ये पानी जो आपने वाटर बोतल खरीदी है, ये चाहे 20 रुपए की है, 30 रुपए की, आपका पैसा खर्च हुआ इसका, और ये कीमती पानी है, आप उसको जाया कर रहे। पानी के जाया करने के इतने दर्दनाक मंजर सामने आते हैं कि आदमी हैरान होता है, लेकिन एहसास ही खत्म हो चुका है। और नल का खुला छोड़ती है, मजदूर को मांगती रहती है। यहां कश्मीर में पानी का जो सोर्स है पूरे घर सभी ऐसा कहीं नहीं, पूरे घर सभी मैंने अच्छी तरह से जो आगे पढ़ा, और जमीन में कहां कहां क्या क्या होता है इस सब पढ़ने के बाद ये बात तय है कि जितना उम्दा पानी इस कश्मीर में है, इतना मीठा, इतना सुटेबल, इतना सेहत अफजा नहीं है कहीं।
لیکن ہمارا رویہ اس پانی کے ساتھ ظالمانہ، بدترین ظالمانہ ہے۔ ویرینار چشمہ نکلتا ہے، وہاں بیمار پیے گا اس پانی کو تو صحتیاب ہو جائے گا۔ جب ہماری بستیوں سے گزرتا ہے تو آگے چل کر اس پانی کی حالت ہوتی ہے کہ صاحب یہی پانی ہمارے کھیتوں میں لگتا ہے تو جو چیزیں وہاں پیدا ہوتی ہیں وہ صحت مند نہیں، وہ بیماری لے کر آتی ہے۔ یہی پانی ہماری سبزیوں کو، پھلوں کو، درختوں کو، اناجوں کو لگتا ہے تو ہم سارا ڈرنے اسی پانی میں ڈال رہے ہیں، سارے ہوٹلوں کا ڈرنا اسی پانی میں ہے۔ ڈل کے اندر ایک زمانے میں 300 قسم کی مچھلیاں تھیں، آج سے 3 قسم کی مچھلیاں رہ گئی، باقی سب ختم ہو گئی۔ وجہ یہ ساری لوگ اسی ڈل میں جاتے۔ پانی کے غلط استعمال سے بھی بچنا ہے، پانی کو ضائع کرنے سے بھی بچانا ہے، پانی میں گندگی ڈالنے سے بھی اپنا، اور پانی اس قدر ظلم ہے کہ لوگوں کو پینے کو پانی نہ ملے اور ہم اپنی گاڑیوں کو بھی پانی سے دھوئیں، اپنے پارکوں کو بھی، اپنے پاکوں کو بھی نل کا کھلا چھوڑتے ہیں، ضائع ہوتا رہتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ پینے کا پانی استعمال کر رہے ہیں ہم جوتے دھونے کے لیے اور پاک دھونے کے لیے، بلکہ بعض بھائیوں کو تو دیکھا اپنے گھر سے دے کر کے باہر سڑک تک پانی باہر۔ دیکھنا چاہیے ان لوگوں کو، ان قوموں کو جو پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی ضائع کرنے سے منع کیا، اور جب اس صحابی کو دیکھا کہ وہ پانی تھوڑا سا زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، اگر تم بہتے ہوئے پانی میں وضو کر رہے ہو تب بھی وہاں وضو کر کے مت۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پانی سے وضو کرتے تھے جتنا ہمارا گلاس ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے تھے حدیثوں میں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا ایک گلاس پانی سے کیسے وضو ہوگا، لیکن جب ہم کو خود ایسا مرحلہ پیش آ گیا کہ اس وقت سمجھ میں آیا کہ اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں، کہ میں نے جب بوتل خریدی اتنی بڑی اور وہ 60 روپے کا پانی ملا تو میں نے کہا اسی پانی سے وضو کرنے والا دوسری بوتل خریدنی پڑے گی، وہ 60 روپے کی آئے گی، 20-30 ریال کی وہ جو ہے 3-4 ریال کی بوتل آ رہی تھی، تو اگر 3 ریال کی بوتل آئے گی تو 60 روپے ہو، 20 روپے کا 1 ریال ہے، تو جب ہم نے ایک بوتل خریدی 20 ریال کی تو 40 روپے، غرض یہ 2 ریال کی، تو غرض یہ کہ وہاں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صاحب کیسے وضو کرتے تھے، پھر ہم نے کر کے دیکھا کہ اتنے پانی سے جتنا ہمارا لوٹا ہوتا ہے اتنے لوٹے سے اللہ کے نبی صاحب غسل کرتے تھے، حدیث میں موجود ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بمد من ماء ویغتسل بصاع من ماء، یہ حدیث کا الفاظ ہے۔ اب ٹھیک ہے ہمیں اطمینان تو نہیں ہوگا اتنے پانی سے، سکون ہی نہیں آئے گا، تشفی نہیں ہوگی، اس سے زیادہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جناب والا شوہر بیوی کہتی ہے گرم پانی تھا سارا اس نے ختم کر دیا میں کیا کروں، اور بیوی کہتی ہے، شوہر کہتا ہے بات یہ گھنٹے تک نکالو سارا گیزر ختم۔ فضول پانی کے فضول خرچی سے بچانا چاہیے، پانی کے ضائع کرنے سے بچنا چاہیے، پانی کے اندر آلودہ ہوں، پانی کا آلودہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس ٹاپک کو میں ختم کر رہا ہوں حدیث پر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 ایسی چیزوں سے بچو جن کی وجہ سے تم پر لعنت آئے، 3 ایسی چیزوں سے بچو جس کی وجہ سے تم پر لعنت آئے گی۔ اتقوا الملائن الثلاثہ، 3 ایسی چیزوں سے بچو جن کی وجہ سے تم پر لعنت آئے گی، ان میں سے ہے بہتے ہوئے پانی کے اندر پیشاب، بہتے ہوئے پانی کے اندر پاخانہ، پھلدار درخت کے نیچے پاخانہ کرنا اور سڑک کے اوپر پاخانہ، البراء الطریق اور فی ظل الشجر اور فی الماء، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پانی میں پاخانہ، ہم تو سارا عورتیں ہماری بچوں کے ڈائپر روزانہ ڈھیر جمع ہوتا ہے، ڈالو مکان بننا ہے ڈرینیج پانی، پاخانے کے سارے کپڑوں کا پانی اسی پانی میں جاتا ہے۔ یہی پانی آگے چل کر کے ہمیں یا عربی قوم کو جب ملتا ہے تو وہ ہم زہریلا پانی ان کو بھیج رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی غذائیں وہ فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں جو فائدہ، کیونکہ وہ گندے پانی سے سیراب ہوئی، اسی کو کہتے ہیں ماحولیات۔ جب ہم ماحولیات کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہی ہے پانی صاف ہونا چاہیے، ہوا صاف ہونی چاہیے، فضا صاف ہونی چاہیے، غذائیں صاف ہونی چاہیے۔ اب جب ہم گندے پانی سے وہ غذائیں اگائی گئی ہیں تو صاف کیسے کریں گے؟ بہرحال بجلی کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور پانی کے ضائع کرنے سے اور پانی کو آلودہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔